بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ ہاتھ دھونا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام انبیوں اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ ہاتھ دھونا زیادتی خیر کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو رات میں پڑھا ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے۔ اس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ کھانے سے قبل اور فراغت کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اگر ہاتھ صاف ہو تب بھی دھونا سنت ہے۔ چمچوں اور کانٹوں کی صورت میں چونکہ ہاتھ دھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اس لیے ان برکات و فوائد سے محرومی ہو جاتی ہے۔ قدرت نے ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ ہاتھ دھو کر ہاتھ سے کھائے تاکہ یہ برکات و فوائد حاصل ہوں۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جن فوائد اور مقاصد کے لیے کھایا جاتا ہے وہ پورے ہوتے ہیں، بدن کا جز بنتا ہے، عبادت اور عمدہ اخلاق پر تقویت کا سبب بنتا ہے۔ برکت کا مطلب اس کا زائد محسوس ہونا بھی ہے۔ سنت کی برکت کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 روپے کا قرض تھا اور بوجہ مفلسی کے کوئی صورت ادا سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ عمل شروع کیا۔ ابھی چند ہی روز کیا تھا کہ اللہ کے فضل و عنایت سے میرے ذمہ ایک کوڑی بھی کسی کی باقی نہ رہی اور میں الحمدللہ ایک سنت نبوی پر عمل کی برکت سے قرض کے بوجھ سے جان چھڑا لی۔ ہاتھ دھونا برتن میں۔ برتن میں ہاتھ دھونا درست ہے۔ جس برتن میں کھایا ہو اس میں ہاتھ دھونا بے ادبی ہے۔ کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ ایک اور صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور اپنی جانب سے کھاؤ۔ بسم اللہ پڑھیں تب بھی کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہتر ہے۔ بسم اللہ نہیں تو برکت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کی شرکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ سونے کی گنجائش ہے نہ کھانے کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں، رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے پر بسم اللہ کہے۔ اس کی برکت سے شیطان شریک نہیں ہوگا۔ بسم اللہ نہ پڑھنے پر شیطان کی شرکت کا واقعہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت نہیں دیکھی۔ پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہونے لگی کہ ہم نے ایسی بے برکتی نہیں دیکھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ بات کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا، ہم لوگ بیٹھے تھے تو بسم اللہ پڑھ چکے تھے، پھر بعد میں ایک شخص شریک ہوا جس نے بسم اللہ نہیں کہا، بس شیطان اس کے ساتھ کھانے لگا اور اس کی وجہ سے یہ بے برکتی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت میں اگر ایک شخص بھی بسم اللہ کہے
बगैर बिस्मिल्लाह कहे शरीक होगा तो बेबरकती होगी और इस बेबरकती का असर पूरे खाने पर होगा। शुरू में भूल जाए तो जब याद आए पढ़ ले। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह कहना शुरू खाने में भूल जाओ तो बाद में पढ़ लो, जब शुरू में भूल जाओ तो बाद में क्या पढ़े। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू में भूल जाए तो वो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु पढ़ ले, यानी कि जब उसको याद आए। ख्याल रहे कि ये खाने के मुतालिक है। शुरू में भूल जाए तो खाने के दौरान जब भी याद आ जाए तो ये पढ़ ले। वुजू के शुरू में भी बिस्मिल्लाह सुन्नत है। शुरू में यहाँ भूल जाए तो बाद में यहाँ सुन्नत नहीं, बखलाफ खाने के कि वहाँ दौरान भी सुन्नत है। बिस्मिल्लाह कह लेने से शैतान पर असर। हजरत उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खाता हुआ देखा और इसने बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं पढ़ी थी, फिर बाद में इसने बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताल्लिक फरमाया कि शैतान इसके साथ खाना खाता रहा। जब इसने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो शैतान ने खाया हुआ उगल दिया और इसके पेट में कुछ भी बाकी ना रहा। खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना सुन्नत है। बाज उलमा के नज़दीक बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है क्योंकि इसके तर्क पर गुनाह होगा और अगर किसी वजह से शुरू में ख्याल ना रहा तो दरमियान में भी याद आने पर कहना सुन्नत है। दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत है। हजरत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे अल्लाह का नाम लो और दाएं हाथ से खाओ और करीब से खाओ, बाएं हाथ से शैतान खाता है। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बाएं हाथ से ना खाए और ना पानी पिए क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता पीता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरफन रवायत है कि जो बाएं हाथ से खाना खाता है शैतान इसके साथ शरीक हो जाता है और खाता है। खिलाफे सुन्नत की सजा। हजरत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बाएं हाथ से खाना खाते देखा तो आपने फरमाया दाएं हाथ से खाओ। इसने गरूर में कहा कि मैं नहीं खा सकता। आपने फरमाया तुम नहीं खा सकोगे। चुनाचा इसके बाद इसका दायां हाथ शल हो गया। आपके कहने पर इसने बावजूद ये कि इसका हाथ दुरुस्त था, एतराज करते हुए या गरूर और तकब्बुर करते हुए या बहाना बनाते हुए इसने कहा कि मैं नहीं खा सकता हूँ, यानी कि माजूर हूँ। इस पर आपने फरमाया कि जब नहीं खा सकते हो तो ठीक है, नहीं खा सकोगे, जिससे इसका हाथ शल हो गया। इसका मतलब है कि सुन्नत की खिलाफ वर्जी की सजा इसको दुनिया में ही मिल गई। इससे मालूम हुआ कि जो लोग खाने के दौरान पानी पीते हुए बाएं हाथ से गिलास पकड़ते हैं और दाएं हाथ को जरा सा हाथ लगा लेते हैं, ये खिलाफत सुन्नत तरीका है। बल्कि दाएं हाथ से पकड़कर पीना चाहिए। उंगलियां आलूदा हो तो चाट ले फिर पकड़े। नीज खाने के दौरान पानी पीना सुन्नत नहीं है। अपने करीब से खाना खाना सुन्नत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं प्लेट के चारों तरफ से खा रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जानिब से खाओ। जब दस्तरखान पर एक ही किस्म की चीज हो या किसी बड़ी प्लेट में एक ही नौ का खाना हो तो ये हुक्म है कि सिर्फ अपनी तरफ से ही खाए, और अगर कई तरीकों का अकसाम का खाना मौजूद हो या मुख्तलिफ किस्म की चीजें मुंतशिर हो तो दूसरी तरफ से भी लिया जा सकता है। चुनाचा एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने कहा कि हमारे सामने प्याले में सुरेद और गोश्त के टुकड़े लाए गए। मैं इसे चारों तरफ से खाने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने सामने से ही खा रहे थे। आपने अपने बाएं हाथ से मेरे दाएं हाथ को पकड़ा और फरमाया कि ए अकराश, एक तरफ से खाओ, एक ही तो खाना है। फिर इसके बाद एक तबक लाया गया जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खजूर थे, तो मैं सिर्फ अपने सामने से ही खाने लगा। तो आपने फरमाया
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک طبق میں چاروں طرف چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اے اکراش جہاں سے چاہو کھاؤ کیونکہ ایک قسم کا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا اپنے قریب سے کھاتے تھے اور جب کھجور پیش کیا جاتا تو دست مبارک گھومتے تھے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ پلیٹ یا دسترخوان پر مختلف اشیاء ہوں تو حسب خواہش دوسری جانب سے بھی ہاتھ بڑھا کر لیا جا سکتا ہے، اور یہ طریقہ خلاف سنت نہیں ہے، نہ حرص کی علامت ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانے کے دوران غلطی کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ برتن کے بیچ سے کھانا بے برکتی کا باعث۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت بیج کھانے میں اترتی ہے، لہذا کنارے سے کھاؤ، بیج سے مت کھاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کھانا پیش کیا جائے تو کنارے سے شروع کرو، بیج کا حصہ چھوڑ دو کیونکہ برکت بیج والے حصے پر نازل ہوتی ہے۔ برتن کے کنارے سے کھائے، شروع ہی میں پلیٹ کے بیچ میں ہاتھ نہ ڈالے۔ برتن کو خوب صاف کرنا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو چاٹنے اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ برتن کو صاف کرنا مغفرت کا باعث۔ حضرت ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پیالے میں کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو برتن میں کھائے اور اسے صاف کرے تو برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ برتن کو صاف کرنے کا آخرت میں صلہ۔ حضرت ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برتن کو صاف کیا، انگلیوں کو چاٹا، خدا اس کا دنیا اور آخرت میں پیٹ بھر دے گا۔ انگلیوں کو چاٹنا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو 3 انگلیوں سے تناول فرماتے اور فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انگلیوں کا چاٹنا باعث برکت ہے۔ انگلیوں کو چاٹنے اور برتن کو صاف کرنے کی بڑی فضیلت اور تاکید ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا مستحب ہے، بغیر چاٹے ہاتھ دھونا ممنوع ہے۔ انگلیاں جس میں اجزاء لگے ہوں خود چاٹ لے یا اسے دوسروں کو چاٹنے دے جسے کراہت محسوس نہ ہو، جیسے اولاد، شاگرد وغیرہ۔ انگلیوں کے چاٹنے کا مصنون طریقہ۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیج کی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا چاٹا کرتے تھے۔ اس ترتیب سے بھی علماء نے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ انگلیاں چاٹنے کا دور دائیں سے چلتا ہے، اور یہ کہ بیچ والی زیادہ کھانے سے ملوث ہوتی ہے یا اس وجہ سے وہ لمبی ہے یا وہ پہلے لگی ہوگی۔ انگلیاں 3 مرتبہ چاٹنا سنت ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹا کرتے تھے۔ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت طیبہ 3 انگلیوں سے کھانے کی تھی۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور فارغ ہونے پر ان کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ 5 انگلیوں کی اجازت۔ سعید بن مصور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے بھی کھایا ہے۔ فائدہ اکثر و بیشتر تو آپ کی عادت طیبہ 3 انگلیوں سے ہی کھانا کھانے کی تھی، مگر کبھی ضرورت پر 5 کو بھی استعمال کیا ہے۔ کھانے کی کیفیت سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر خشک چیز نہ ہو تو ایسی چیز میں 5 انگلیوں کو لگایا جا سکتا ہے، مثلا چاول، دال یا اسی کے مثل کوئی چیز ہو جو 3 انگلیوں سے کافی نہ ہو تو 5 انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے۔ ایک انگلی سے کھانے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انگلی سے کھانا شیطان، اور 2 سے متکبرین، اور 3 سے حضرت انبیاء علیہ السلام کی عادت ہے۔ جن 3 انگلیوں سے کھانا مسنون ہے وہ یہ ہیں انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی۔
ایک صحابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے شہادت اور بیچ کی انگلی سے کھا رہے تھے، پھر میں نے ان تینوں کو چاٹتے دیکھا کہ پہلے بیچ والی کو، پھر اس کے بعد والی کو، پھر انگوٹھے والی کو چاٹا۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھانا ہے اور کھانے میں قباحت یا کراہت محسوس نہ کرے، سنت سمجھ کر کھا لے تو ثواب عظیم پائے گا۔ لوگوں کے کچھ کہنے یا سوچنے کی پرواہ نہ کرے، شاید کہ اسی میں برکت ہو۔ شیطان کھانے کا وقت بھی آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی آتا ہے، بس اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور فراغت پر انگلیوں کو بھی چاٹ لے، اسے کیا معلوم کہ کھانے کے کس جز میں برکت ہے۔ فائدہ: کھانے کے دوران لقمہ یا کھانے کے اجزاء اگر ادھر ادھر دسترخوان سے باہر گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا مسنون ہے۔ اگر گرد وغیرہ لگ جائے تو اسے صاف کر کے دھو کر کھا لینا چاہیے، اس میں کراہت محسوس نہ کرے، شاید اسی میں برکت اور صحت مندی ہو۔ دسترخوان کے گرے ٹکڑوں کو کھانے کے فوائد: ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جو دسترخوان پر یا برتن سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو کھائے گا وہ تنگ دستی سے محفوظ رہے گا، اسی طرح خطرناک امراض مثلا برس جذام سے محفوظ رہے گا، اس کی اولاد چالاک ہوگی، حماقت اور پاگل پن سے محفوظ رہے گی، اسی طرح اس کی اولاد اچھی ہوگی، غربت دور ہوگی۔ عیال العلوم میں امام غزالی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا شخص وسعت رزق سے نوازا جائے گا اور اس کی اولاد میں عافیت رہے گی، بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ نیز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ کھانے کے ریزوں کا چننا جنت کی نوروں کا مہر ہے۔ گرے ٹکڑوں کو کھانا باعث سے مغفرت: حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ! دسترخوان کے ٹکڑوں کا کھانا تواضع ہے اور نہ کھانا تکبر کی علامت ہے۔ برتن کی دعا: صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی برتن میں کھائے پھر اسے خوب صاف کرے تو برتن اسے دعا دیتا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، اے اللہ آپ اسے جہنم سے آزاد کر دیجئے۔ سبحان اللہ! برتن معصوم ہے، اس کی دعا مقبول ہے، اس معمولی کام پر کتنے ثواب اور برکات ہو۔ کھانے کے بعد ہاتھ پوچھنا مسنون ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پوچھو جب تک اسے صاف نہ کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہاتھ اس وقت تک نہ پوچھئے جب تک کہ چاٹ نہ لے۔ فراغت پر ہاتھ، بازوں اور پیروں پر ملنا: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کھانے کی یہ مقدار پیٹ بھر نہیں پاتے تھے بلکہ کم پاتے تھے، اور نہ ہمارے پاس رومال ہوتے تھے، شوربے کو ہتھیلیوں، بازوں اور پیروں پر مل لیتے، پھر نماز پڑھتے اور ہاتھ دھوتے نہیں تھے۔ کھانے کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ہاتھ کم دھوتے تھے، رومال یا تولیے کا استعمال رائج نہ تھا۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے ایک ہاتھ کو دوسرے پر یا بازو پر یا پیر اور پنڈلی پر مل لیا کرتے تھے۔ تاہم ہاتھ پوچھنے کے لیے کپڑے اور رومال کا استعمال بھی درست ہے، مستحب یہ ہے کہ چاٹنے کے بعد ہاتھ صاف کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ کو پیروں پر مل لیا کرتے تھے۔ ہاتھ دھونا بھی سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا چاٹنے کے بعد وضائی کرنے کے لیے دھونا مندوب و بہتر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ اگر کسی نے کھانے وغیرہ کی چکناہٹ وغیرہ کو دھو کر صاف نہ کیا اور کوئی تکلیف پہنچ گئی، مثلا کسی جانور نے کاٹ لیا، تو اپنے سوا کسی پر ملامت نہ کرے۔
दस्तरखान पर खाना सुन्नत है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी मेज पर और न तश्तरियों में खाना तनावुल फरमाया। और पूछा किस पर खाते थे? दस्तरखान पर। हजरत फरकत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दस्तरखान पर खाते देखा है। दस्तरखान पर मलाइका की दुआ और रहमत। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि मलाइका जब तक दस्तरखान बिछा रहता है दुआ और रहमत फरमाते हैं। दस्तरखान पर खाना सुन्नत है। बिला दस्तरखान बिछाए खाना खिलाफे सुन्नत है। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान चमड़े का होता था और गोल होता था। रवायतों से मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान चमड़े का होता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो मायदा उतरा था वो सुख चमड़े के दस्तरखान में था। जमीन और फर्श पर खाना सुन्नत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने खाना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन या चटाई पर रखो। मेज या टेबल पर खाना खिलाफ सुन्नत है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेज पर कभी खाना तनावुल नहीं फरमाया। आप अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपकी आदत तैयबा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारियों पर किसी के पीछे बैठ जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का दस्तरखान जमीन पर रखा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों की दावत कबूल कर लेते थे और गधे पर भी सवार हो जाते थे। चौकी या चारपाई पर खाना सुन्नत नहीं है। हदीस शरीफ में खाना खवान पर ना खाने का जिक्र है। खवान की तशरी अलामा मनावी ने हकीम तरमिजी के कौल की ये है कि जो जमीन पर पाए से कायम हो जिस जैसे मेज टेबल वगैरह। ये मुतकब्बिरीन और दुनियादारों की आदत है ताकि इनका सर जो एक नेमत खुदावंदी और काबिल इकराम है ना झुके। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला का कौल है कि ये मेज और कुर्सी पर खाना बादशाहों की आदत है। इब्ने कैम रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया है ने लिखा है कि आपके दस्तरखान पर आपके लिए दस्तरखान जमीन पर बिछाया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर खाते। इसी तरह नबी लैल नहार में है कि आपने मेज कुर्सी पर बैठकर कभी खाना तनावुल नहीं फरमाया बल्कि जमीन पर दस्तरखान बिछाया जाता और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाते थे। मसनून ये है कि खाना दस्तरखान पर हो जो जमीन पर रखा गया हो। यही खाना बिलमुकाबिल खाना ऊपर के लिए और ऊपर रखने के। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खाना आता तो इसे जमीन पर ही रखा जाता और यही तवाज़ा के करीब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस टॉपिक में खाने के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना के बयान में हम लोगों ने खाने की कुछ आदात के बारे में तज़किरा किया है सुन्नत के मुताबिक। आप लोगों सोचें कि आप लोग इन तमाम बातों में से किस पर अमल करते हैं और अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को इन तमाम सुन्नत पे अमल करने की दावत दें। आप खुद भी अमल करें और देखें और अपने आप से मुलाकात करें कि इनमें से कौन सी आदत है, कौन सी सुन्नत है जिस पर हम अमल कर रहे हैं और कौन सी ऐसी सुन्नत है जिसके बारे में हम नहीं जानते या अभी तक हमने उस सुन्नत को अपनाया नहीं है। अपने आप से मुलाकात करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें और अपने लिए सदका जारिया बनाएं। इन तमाम बातों को दूसरों के साथ भी शेयर करके अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा सबका निगहबान हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सीरीज में इसी से टॉपिक नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें हम लोग इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।